جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے جی کلاس شروع کرتے ہیں اپنی. موجود ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے آواز؟ جی جی چلیے جی ٹھیک ہے. آج ہم نے سورۃ الحج کا مطالعہ کرنا ہے. حج کا ہی موسم آ رہا ہے، شوال کا مہینہ شروع اور اس سے حج کا موسم شروع ہو گیا. 3 مہینے اور یہ شوال کے مہینے سے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. تو چلے جس مناسبت سے سورۃ الحج بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول پڑے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے کے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اچھا، سورۃ الحج یہ سورت جو ہے وہ مدنی بھی ہے، اور کچھ حصہ اس کا مدنی ہے اور کچھ مکی ہے. مطلب کیا ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور اس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. تو اسی صورت میں کیا بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طریقے سے شروع ہوئی، اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور اسی وجہ سے پھر اس صورت کا نام سورہ حج رکھا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے تشدد کا معاملہ جو مشرکین نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی تھی، لیکن مدینہ منورہ آ کے اس صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے جو ظلم تھے ان سے مقابلے کے بارے میں کہا گیا، ان کے مقابلے کی اجازت دے دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کفار نے تم پر ظلم و زیادتی کی ہے، اب تمہارا گھر بار انہوں نے جو لوٹا تھا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ. اس طریقے سے جہاد کو ایک عبادت کو قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خوشخبری دی کہ جہاد کرنے کا ثواب کیا ہے، آخرت میں اس کو ملے گا. یعنی جو شہید ہوگا تو اس کے مرتبے اور اونچے بلند ہوں گے، اور جو اسلام کی خاطر غازی بن کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی کئی مراتب کو ذکر کیا. اب یہاں پہ اس کے علاوہ اسلام کے اس میں کافی بنیادی عقائد کو بھی ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر دیکھ لیں اس سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ آخرت کے بیان سے ہو رہا ہے، یعنی اس میں قیامت کا ہولناک منظر بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے پیش آئے گی. یہاں پر یہ آیت جب سفر کی حالت میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ آیت بلند آواز سے پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام موجود تھے وہ یہ آواز سن کر جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا کہ زلزلہ قیامت جس کا اس آیت میں ذکر ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کس دن ہوگا، کس دن میں ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما دیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے. آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ 1000 میں سے ایک بچے گا. فرمایا گیا یہ وہی وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا. صحابہ کرام بھی سن کر سہم گئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو فرمایا تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں بھی ذکر ہے، اور اس کی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس روز تم ایسی 2 مخلوقوں کے ساتھ ہوگے، وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر ہوں گے، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو
یہ تفسیر قرطبی میں یہ والی روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ پھر زلزلۃ الساعۃ، قیامت کے زلزلے کا کیا مراد ہے؟ یعنی قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے زندہ ہونے سے کے بعد یہ زلزلہ ہوگا یا پہلے ہوگا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت کب ہوگا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں زلزلہ ہوگا، اور یہ قیامت کی آخری علامات میں شمار ہوگا، یعنی اتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور اسی زلزلہ کی طرف قرآن میں کئی جگہ پہ اس کا اشارہ کیا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور ایک اور آیت میں وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، پھر ایک اور جگہ اذا رجت الارض رجا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ وہ زلزلہ مراد ہے۔ اور جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ زلزلہ جو ہے وہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ مفسرین ذکر کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں، یعنی ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی قیامت کی قرآن کے آیات سے ذکر ہے، اور حشر و نشر کے بعد بھی زلزلہ ہونے کا ذکر قرآن حدیث میں مذکور ہے۔ اب اس میں جو قیامت آنے کی کیفیت ذکر کی گئی ہے کہ تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اگر یہ والا واقعہ اس دنیا میں ہی قبل از قیامت ہونے والا ہے تو اس کا یعنی ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے واقعہ پیش آ جائے، کیونکہ زلزلے تو ویسے بھی آتے قیامت سے پہلے 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیونکہ دنیا میں تو ظاہر ہے حمل والی عورت موجود ہے، دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہیں، اگر ہم اس پہ دنیا پر ہم اس کو احتمال کریں، لیکن ہم جب یہ دیکھیں کہ حشر نشر کے وقت اور قیامت کے بعد ہے کہ عورتیں جو حالت حمل میں ہوں گی تو ان کا حمل گر جائے گا، تو یہ وہ عورت ہے جو اس دنیا میں حالت حمل میں مری ہوگی، قیامت کے دن اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، تو پھر ہم اس کے اوپر اس کا استعمال کریں گے۔ اور جو عورت دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی تھی وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مراد ہوگی۔ اس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے ہیں اور ترک شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جو یہاں پہ ذکر کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بہت زیادہ جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتا تھا، اور قرآن پاک کو پچھلے لوگوں کے قصے افسانے کا کہتا تھا، اور اس کے علاوہ قیامت کا اور جو دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی جھٹلاتا تھا۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ لیکن اگرچہ یہ والی آیت خاص اسی کے لیے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، یعنی عام ہے، سب کے لیے ہے، کہ جو بھی اللہ کی آیات میں جو ہے وہ جھگڑتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ 1 منٹ دیجیے گا ذرا۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے دیکھیے. تو اب یہ یعنی اس لحاظ سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اس سب کے لیے یہ والی آیت عام ہے. جس میں بری خصلتیں پائی جاتی ہوں گی اس کے بارے میں یہ والی جو آیت ہے یہ عام ہے، یہ والی جو آیت ہے. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں. اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ. اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے. اب یہ دیکھ لیں، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشکل سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، کس حیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا اس نطفے سے، یعنی اس بے جان نطفے سے، اس نطفے میں تم جان ڈالی، پھر اس نے حیرت انگیز طریقے سے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. اور جی کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ یہ دیکھیے جی، یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو انسان کے بارے میں کیا بتایا کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو ذکر کیا گیا. جی آواز اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو میوٹ کر دیجئے، کسی کا مائک آن ہے. اب جو تخلیق کے جو مختلف درجات ہیں اس کو کیسے ذکر کیا گیا، اس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث شریف آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے ہیں کہ صادق المصدوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا فرمانا ہے کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں. اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی یا بدبخت ہوگا یا سعید یا خوش نصیب. دوسری ایک اور روایت ہے اپنے عبداللہ ابن مسعود سے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بن جاتا ہے تو اس کو فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے، یا رب مخلقتا او غیر مخلقہ،
یعنی اس مضغہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نصیب مقدر ہے یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے، تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا، اور اگر حکم ہوتا ہے کہ مخلقہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور شقی ہے یا سعید، اور اس کی عمر کیا ہے، اور اس کا عمل کیسا ہے، اور کہاں مرے گا۔ یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتے کو بتلا دی جاتی ہیں۔ مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر جو کی گئی ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اچھا، مخلقہ اور غیر مخلقہ، ان تفسیر سے کیا ہوا کہ جس کا مقدر ہونا، جس کا زندہ رہنا، انسان کا پیدا ہونا مقدر ہے، وہ مخلقہ ہے، اور جس کا ضائع اور ساقط ہونا مقدر ہے، وہ غیر مخلقہ ہے۔ اور بعض مفسرین اس کی تفسیر ایسے بھی کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل ہو، تمام اعضاء صحیح سالم ہو، متناسب ہو، ہر لحاظ سے کوئی ناقص نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مخلقہ ہے، اور جس کے بعد اعضاء ناقص ہوں یا قد یا رنگ وغیرہ میں متناسب ہو اور کسی وجہ سے کوئی کمی ہو تو وہ غیر مخلقہ کے بھی زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تفسیر ہے، خلاصۃ تفسیر جو ہے، اس کے اندر جو لی گئی ہے تفسیر خاص، اس میں اسی تفسیر کو لیا گیا ہے کہ جس کے اعضاء صحیح سالم نہ ہو اور جس کے اعضاء صحیح سالم ہو۔ ثم نخرجکم طفلا، یعنی پھر بطن مادر سے تم کو نکالتے ہیں۔ طفل ضعیف کی طرف اس کے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے، اس کی سماعت بھی اور اس کی بصارت بھی، اس کے حواس بھی، عقل بھی، اس کو حرکت اور گرفت کرنے کی اس کی قوت ہے، سب انتہائی کمزور ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں ترقی آتی ہے کہ بچہ پہلے کوئی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر اس کی 2 انگلی سے پکڑنے کی، مٹھی سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو گرپ دیتا ہے، پھر وہ منہ تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، منہ تک نہیں لے کے جاتا، دیکھیں نا بچے کس طریقے سے بتدریج ان کو اللہ تعالیٰ، پھر وہ اور مضبوطی سے کرتا ہے، پھر اس کو کاٹنے کی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز منہ میں لے کے اس کو چبائے، اور دانت نہیں ہوتے تو وہ اپنے جبڑوں کے جو ہے ان سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو چباتا ہے، پھر وہ اس کے دانت نکلتے ہیں، پھر وہ کھانے پینے پہ لگتا ہے، تو کس طریقے سے بتدریج اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے، ترقی دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یعنی تم اشدہ کہتے ہیں یعنی جوانی تک پہنچ جانا۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا کہ جب وہ اشدہ ان کو تک اشدہ کے ہی لفظ اس میں استعمال ہوئے، جب وہ اس عمر تک پہنچ گئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی، تو اللہ نے ان کو اپنا حکم بھیج دیا۔ تو اب جوانی کے عمر تک پہنچ گیا اور اس وقت اس کی قوت مکمل ہو گئی جو جوانی کے وقت میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ارذل العمر، یعنی وہ انسان کی عمر تک اس کو پہنچا دیا جس میں عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو دعا کے ہیں وہ یہ منقول ہے، اسے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کروا دیتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ ٹھیک ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی محتاجی کی زندگی ہے کہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں اور اس عمر کے اس حصے تک پہنچ جائیں۔ مسند احمد اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھے جاتے ہیں نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی جنون اور جذام اور برس سے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں،
جب 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں. پھر 70 سال کو پہنچ جاتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب 90 سال کی عمر کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں. اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے. جب ارذل العمر کو پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نام اعمال میں برابر لکھ دیے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا. اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے. دیکھیں اللہ پاک کی ذات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے درجات دیے ہیں. یہ روایت حافظ ابن کثیر نے مسند ابی اعلیٰ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ھذا حدیث غریب جدا وفیہ نکارۃ شدید، یعنی یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے. پھر فرمایا ومع هذا قد رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده موقوفا وموضوعا ومرفوعا، یعنی اسی غرابت اور نکارت کے باوجود امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح روایت کیا ہے. پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جن کا مضمون تقریباً وہی ہے جو بحوالہ مسند ابی اعلیٰ اوپر نقل ہوا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ نے پڑھ چکے ہیں تفسیر المصطلح الحدیث میں بھی کہ ضعیف احادیث اور غریب احادیث جو ہے وہ جو فضائل کے باب ہیں اور جنت و دوزخ سے ڈرانے کے حساب سے جو ہے ان میں ذکر کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث پڑھ چکے کہ نہیں پڑھ چکے؟ جی، موضوع حدیث تو نہیں ذکر ہم کر سکتے نعوذ باللہ، لیکن ضعیف حدیث کی روایات کو ذکر کیا جا سکتا ہے. جی، کوئی حاضر ہیں جناب؟ کوئی جواب دیں گے؟ اور کون سی ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اس میں ضعیف روایات بھی ہیں کافی، لیکن وہ ترغیب کے باب میں ہمیں مدد دیتی ہیں؟ تو اس طرح کے حوالے سے روایت کر دینا برا نہیں ہے. بتائیے جی. یہ معلم السلام علیکم، فضائل اعمال تو نہیں ہے؟ فضائل اعمال، جی جی بالکل، اس میں آپ نے روایات دیکھی ہیں اور اس پہ بڑے سوال بھی اٹھتے ہیں، خاص طور پہ یہ غیر مقلدین کی طرف سے کہ ضعیف روایات ان میں ذکر کی گئی اور یہ لوگ بہت اپنی تبلیغی جماعت میں استعمال کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہی بات ہے کہ وہ ترغیب و تحریک جہاں پر شریعت کا حکم ثابت ہو رہا ہے تو وہاں ہم کہاں لیتے ہیں جو ہے وہ ضعیف حدیث کو. ٹھیک ہے، اس پہ تو موضوع موقوف یا پھر اس طریقے سے ہو کہ جس کی سند ہو اسی روایت کو لیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ روایت سے دیکھیں اعمال پر ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نیک راستے پہ چلنا چاہیے. اور دیکھیں 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. 50 سال کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری نعمتیں ہیں. دیکھیں انسان جب اللہ کے دین پہ استقامت سے لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیے. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. یعنی کیا کہ اپنی تخلیق ہو یا زمین پودے کی کو اگانا ہو، ان سب باتوں کی اصل کیا ہے؟ علت کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ایسا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور باقی سب اس کی قدرت کی محتاج ہے. اور اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کی پوری قوت کون رکھتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات رکھتی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں. ایک طرف تو انسان کی پیدائش کا ذکر کر دیا کہ اپنے قدرت کاملہ کیا فرمائی کہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب جو دنیا میں ان کو پیدا کیا دیا گیا تھا، اب ان کی پیدائش کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی والے اور بدی والے سب برابر ہو جائیں گے. اب انہوں نے نیکیاں کی، کچھ نے بدی کی، تو اب یہاں پر مار دیا، ان کے قصے ختم ہو گیا، تو پھر یہ انصاف تھوڑی ہوا. اب کیسے پتا چلے گا جس نے نیک اعمال کیے ہیں اس کا کیا رزلٹ ہے آیا، اور یہ جس نے برے اعمال کیے تھے، اللہ کو نہیں مانا تھا، اس کا کیا رزلٹ بنا؟ یہ تو جاننا ضروری تھا نا، اور جانے بغیر، ان کا حساب کتاب کیے بغیر تو ناانصافی ہوگی. تو اس کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور پھر ان کو ان کے اعمال کا حساب بتایا جائے گا کہ کون کس پہ ظلم کرتا رہا ہے، کس نے گناہوں کو کیا، گناہوں کے جو ہے وہ سمندر میں اپنے آپ کو ڈبو لیا، اور کس نے پاک باز زندگی گزاری اور کس کو انعام ملا. تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے، جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کرتا ہے تو آخرت میں دوبارہ زندگی دے کے انہیں انعام دے، جس میں پھر وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَلَى سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. اور تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. کہ یہ سب تیرے بندے، یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ثانی عطفی کے معنی کیا ہے؟ جانب اور کروٹ کے، یعنی کروٹ موڑنے والا. اس سے مراد کون ہے؟ کہ جو اعراض کرنے والا ہے اللہ کے راستے سے. ٹھیک ہے، چلیے جی، آج یہ ایک ہی رکوع کافی، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے رکوع سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد. جی، کوئی سوال ہے؟ فریحہ، نجمہ؟ جی، نہیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آ گیا، سمجھ میں آ جزاکم اللہ. جی ٹھیک، جزاکم اللہ. اللہ.